اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی دی ہے کہ تم نہیں سوچ سکتے وہ دنیا جہاں سے رزق آتا ہے. علی بن ابی طالب سے ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا کہ میں اگر گنبد بناؤں جس میں کوئی دروازہ نہ ہو, ادھر اندر بندہ ڈال دوں تو پھر اس کو رزق کہاں سے آئے گا؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ جہاں سے موت آئے گی وہیں سے رزق آئے گا اس کو. تو کانسیپٹ پہ نہ جا, تو بیسک فلسفہ کلیئر کر کہ ویئر ڈو یو تھنک موت کا کوئی. تو یہ جو یقین ہے اصل میں اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو یقین. نہیں, اٹ ڈزنٹ اسٹاپ ود حدیث بھی انہوں نے شروع میں بتائی کہ تو اٹ ہیز میں نا یونیورسٹی آف لاہور میں نا سیشن کر رہا تھا تو شور یونیورسٹی آف لاہور از ناٹ لائک آور پرائم یونیورسٹی. سو 3 people are like زبردستی بلا لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج ایک اور بہت خوبصورت ویڈیو ہے جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں اور ریئیکٹ کرنے والے ہیں. اور یہ آج کل کے ہر نوجوان, ہر انسان, چاہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے, ہر ایک کی سوچ ہے, ہر ایک کا مسئلہ ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم رچ, کہ امیر کیسے بنا جائے. دیکھیں, جہاں ہم اسلام پر بات کرتے ہیں تو اسلام ہمیں کسی بھی جگہ پر پیسے کمانے سے یا امیر بننے سے منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ جتنا مرضی کماؤ لیکن حلال کماؤ, جتنا مرضی کماؤ لیکن تمہاری عبادات میں خلل نہیں آنا چاہیے, کہ کمانے میں اتنا گم نہ ہو جاؤ کہ تمہاری عبادات بھی چلی جائیں, عبادات کی فکر نہیں ہے اور آخرت کی فکر نہیں ہے, بس دنیا کی فکر ہے. تو آج کل بہت سارے لوگ یہ اعتراض مولویوں پر بھی کرتے ہیں جب کوئی مولوی امیر ہو یا اس کے پاس پیسہ ہو یا ایسے ہو کہ مولوی دوسروں کو تو منع کرتے ہیں اور خود بڑا پیسہ ہے. کون سا مولوی منع کرتا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ کس نے یہ بات کی ہے؟ اور قرآن تو خود کمانے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کے طریقے بتلاتا ہے, اور تجارت کے پر تو اسلام نے بہت زور دیا جس میں سب سے زیادہ پیسہ ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور بہرحال یہ ویڈیو ہے جو یوتھ کلب کے ہی کچھ لوگ ہیں, احباب ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارے, تو آپس میں بیٹھ کر ان کی بات چیت ہو رہی ہے اس چیز پر کہ اس میں یقین کی بات بھی ہے کہ کس طرح یقین یہ ہمارے اندر آ جائے کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور اس کے علاوہ پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں, ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں انشاءاللہ. University of Lahore is not like our prime university. So 3 people are like زبردستی بلا لیا گیا ہے مولوی صاحب آئے ہیں اور کوئی 300-400 بچہ بیٹھا ہوا تھا ادھر. اب میں کیا کروں؟ سو مائی ٹیم واز لائک سر چلتے ہیں, یہ سننے نہیں, اب گپیں چل رہی ہیں, کہکے مار رہے ہیں لوگ اور جملے کس رہے ہیں کہ جمعہ پڑھاؤ. اچھا صحیح. سو like of what we had in Nishtar college. میں نے کیا کہا, بات سنیں, پہلا جملہ میرا, بات سنیں, میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ میرے پاس کیسے 50 ارب روپے آئے ہیں. کیا بات ہے, جتنا سناٹا لائف میں کبھی نہیں ہوا جمعے کے خطبے میں. انہوں نے یار کھیل گئے یار. اچھا کیمرے کو ہاتھ لا دیں. میں نے ان کو اینڈ میں ہی کہا یہ کہ 50 ارب روپے میں نے کام بتائے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں میرے. ایک دفعہ سبحان اللہ بابی حمدی سبحان اللہ العظیم پڑھو, آپ دیکھو آپ کو کتنے ارب کا باغ ہے. فجر کی 2 سنتے پڑھ لو, 300 مل جائیں گے. سنیں میں آپ کو پھر نہیں, میں ٹرانسلیٹ کیا. اچھا, اور ہے بھی ٹرانسلیشن نا. میں اصل میں اس بندے کو جانتا ہوں, میرے ایک استاد ہیں لاہور میں, بیریا ٹاؤن میں ہی ہوتے ہیں. اچھا. I mean this man has changed my life. اللہ تعالیٰ نے درجہ بلند کیا. He died now last year کرونا سے ہی. But میں ان کے پاس بیٹھا, ڈاکٹر تھے, میو ہاسپٹل ہے نا لاہور کا, اس کے ڈین رہے ہیں, کہ ہیڈ رہے ہیں وہ 20 سال. ٹھیک ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ میں تمہیں رزق کا کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں, بہت آسانی سے سمجھ آ رہے گا. کتنے پیسے چاہیے؟ اور سارے یوتھ بیٹھا ہوا ہے. اچھا. سب چپ. شرمندگی میں سوال کا جواب کون دیتا ہے؟ یہ تو اوقات ہے پیسے کی کہ تم بتاتے ہوئے بھی شرمندہ ہو رہے ہو. جیسے کہ کوئی میں نے زنا کا سوال کر لیا, یار پوچھو کتنے پیسے چاہیے, کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ یہ تو ایک تھا ذرا لڑکا, کہتا سر 10 کروڑ روپے چاہیے. کہتا بس؟ کہتا نہیں سر بس, زیادہ نہیں چاہیے, 10 کروڑ 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے, 10 کروڑ چاہیے سر, میں بہت کلیئر ہوں. کہتا ریورس انجینئر کیا ہوا ہے, کیا کرو گے 10 کروڑ؟ کہتا جی سر. کہتا بتانا کیا لوگے؟ اس نے لٹرلی ماڈل بتائے گاڑیوں کے, جگہ بتائی کہاں پہ پلاٹ لینا ہے اس کا,
ٹھیک ہے, لاہور میں, ٹھیک ہے, یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوتا ہے, کہتا ہے پلاٹ لینے سے 4 کنال سے کم گھر نہیں ہوتا. اچھا I mean that boy اللہ کی طرف سے پلیس ہوا تھا, ایسے بول رہا تھا چربا زبانی سے, مگر you know how our youth is کہ پوچھا ہے تو بھی سیدھا سوال پوچھا تو سیدھا جواب لے, بالکل ٹھیک کیا, and he appreciated the boy کہ ہاں ٹھیک کیا, یہی تو پوچھ رہا تھا یار, کسی میں ہمت نہیں ہوتی بتانے کی. بتایا 10 کروڑ روپے ہو گئے, پلاٹ بھی ہو گیا, کتنے بچے پیچھے, کہتا تھا 3-4 کروڑ بچ گئے, کہتا ٹھیک ہے رکھ لو. اب میں تمہیں بتاتا ہوں رزق کا کانسیپٹ کیسے کلیئر کرنا ہے. He said میں لاسٹ ایئر تھا میرا, ایک میرے پاس ہاسپٹل میں سرجری کے لیے بچہ ہے, اس کا لیور کا مسئلہ تھا. اب مسئلہ تھا انڈیا سے ہوتا تھا اس وقت, ابھی پاکستان سے بند کر دیا, آیا تھا پھر بند کر دیا. کہتا ہم نے انڈیا بھیجنا تھا, ہم نے انڈیا کال کی, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ہوگا سب کچھ. کہتا اس کا گھر تھا اس وقت لاہور کی ایلیٹ ماڈل ٹاؤن میں گھر تھا, ٹھیک ہے, وہ تھا کوئی 7-8 کروڑ روپے کا گھر, چھوٹا گھر نہیں تھا, کنال لگا تھا, زیادہ کا ہی ہوگا. کہتا اس بچے کے پیچھے صرف ایک بچے کے جان لیور بچانے کے لیے اس کا گھر بھی بک گیا, گاڑی بھی بک گئی, اور جتنا کوئی مال مول تھا ادھار بھی لیا اس نے. اب دھیان میں رکھنا اس بات کو, اگر تمہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے نا تو 1 کروڑوں کا پلاٹ تمہارے اندر انسٹال ہوا ہوا ہے, ورنہ اسی کے لیے کروڑوں تمہارے ماں باپ قرضے لے کے کر رہے ہوں گے. تجھے ایک ایکسیڈنٹ کی مار ہے, تو تیری ایک لیور ٹرانسپلانٹ چھوڑ, کسی ٹانگ کے اوپر بھی چوٹ لگی نا, گاڑی کے نیچے آیا, تو تیری گاڑیاں گئی وہاں سے. تو کوئی لمٹ نہیں ہے تیرے پاس. تجھے اللہ تعالیٰ نے اربوں روپے کا جسم دیا ہوا ہے, تجھے سمجھ نہیں آ رہی, ٹرانسلیٹ میں کر دیتا ہوں, ڈاکٹر کر سکتے ہیں. ہم نے ایسے بندوں کے گھر بکتے دیکھے ہیں, کیونکہ بچے کی جان کے پیچھے سب کچھ قربان ہے. سو اف یو ریئلی تھنک that you have a number in mind, then sorry, you are so delusional, you don't even know کہ دنیا اور لائف کا مطلب کیا ہوتا ہے. سو جب تک تیرے پاس سب کچھ ہے تب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. یہ کروڑوں روپے کا شکر ہے تجھے مل رہا ہے, کروڑوں 10 کروڑ کا شکر ادا کر. تیرے پاس لکھے ہوئے اپنی کمپٹنس کے اوپر تو نے جو بھی کام کیا لکھے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کروڑوں دیں گے. چاہے تو کمہار ہے, چاہے کسان ہے, چاہے تو موچی ہے, چاہے تو ڈاکٹر ہے, تو جو اپنا کام کر رہا ہے اگر وہ حلال ہے اس کے اوپر کمپٹنٹ ہو جا بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ کامن سینس کی بات ہے. میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں, آپ کے خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو اور میں آپ کا دوست ہوں, میں کارڈیولوجسٹ ہوں, اور آپ کے والد صاحب کو والدہ کو دل میں پین ہو, آپ میرے پاس نہیں آئیں گے, آپ مجھ سے پوچھیں گے یار اس وقت اسلام آباد کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ بتا. ہم ہر روز ایسے کام کرتے ہیں. اب کیا بیسٹ کارڈیولوجسٹ کی لسٹ لگتی ہے اسلام آباد کی کہیں پہ فیس بک پہ؟ نو. ہائرارکی آف کمپٹنس اللہ تعالیٰ نے سیروٹون اندر ڈالی بھی ہے. ہر ایک کو پتا ہے اسلام آباد کا بیسٹ پیڈیاٹرین جے کرشن ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ فیس بک پہ, یا کوئی آسکر ایوارڈ ملتا ہے یا نوبیل پرائز لے کے آیا. ہاؤ ڈو وی نو جے کرشن از دا نمبر 1 پیڈیاٹرین ان اسلام آباد؟ کمپٹنس خود ہی چمک کے ہائرارکی اوپر لے جاتی ہے, اور جو ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ پیشنٹ دے رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کمپٹنس ہو رہے ہیں تو آ جائیں گے, نہیں آئے تو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے کمپٹنٹ لوگ بھی غریب بیٹھے ہوئے, بیکاز وہ الگورتھم رن ہی نہیں ہوا جو حضرت خضر کا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, he never got famous enough, he never got known enough, he never got competent enough. All of those things are irrelevant. جیسے میں نا I know آفریدی کے بہت فینز ہیں ادھر, میں کیونکہ کرکٹ میں بہت زیادہ ہوں. آفریدی کی اگر کمپٹنس میپ کی جائے تو اس کو تو اگلا میچ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا. بالکل ایسی بات ہے, مگر تعالیٰ نے جب دینا ہوتا ہے تو پھر دینا ہوتا ہے, وہ کہانی ختم. اور ہم لوگ پیسے کے پیچھے ایسے پیسے خدا بنا لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے میرا میپ اوپر جا رہا ہے, حالانکہ میپ اوپر جا رہا ہے اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے تصویر الٹی کی بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, دوبارہ ریپیٹ کریں ذرا اس بات کو کہ if I start to believe کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, شعیب اختر اگر وہ دنیا کا سب سے امیر بالر بننا چاہتا نا تو اگلا میچ نہ کھیل سکتا, وہ کمپٹنسی نہ آنی تھی. He did not want to be the richest bowler, he wanted to be the fastest bowler. So if we became the fastest bowler, all of a sudden باقی کی سب چیزیں بنڈل میں اٹیچ ہو کے آ گئی. کمپٹنس پہ کوئی کمپرومائز, مسلمان انکمپٹنٹ ہونا تو اس سے بڑی لعنت کیا ہونی قوم کے اوپر. ہم انکمپٹنٹ تو ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا گرینڈ الگورتھم ہے, اس کو ایک دفعہ میں دیکھ لوں نا, خالی دیکھ لوں. میں نا ابھی ایک ٹی وی پہ انٹرویو میں نا خاتون مجھ سے پوچھتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کا کیا علاج ہے, کیا کریں پھر بچوں کو اس طرح سے؟ ایسے صرف گھر میں تصویریں لگائیں, لیونگ روم میں بھی تصویر لگائیں اور بیڈ روم میں بھی تصویر لگائیں. شیشت کس کی تصویر لگائیں؟ ہیروز کی, نا ہیرو کی نہیں, جنت کی اور دوزخ کی. ایک دفعہ بچوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے نا کہ جتنا مرضی میں بنا لوں, میں نے اپنے ہی پیسے سے بور ہو جانا ہے اور میں نے اپنے ہی پیسے پہ رونا ہے کہ یار میں کچھ اور. Why am I getting that hollow feeling? Why is that the only effect of every billionaire? Why is every billionaire hollow? Why is that not a visible thing? اس بارے میں کیوں کوئی بات نہیں کر رہا؟ مجھے تو اس ویڈیو سے اور سے جو بات سمجھ میں آئی اور
جو میرے ذہن میں بھی ایک بات تھی تو وہ یہی تھی کہ دیکھیں جب رزق کی بات ہوتی ہے نا، رزق کی بات، تو اللہ خیر الرازقین، اللہ بہت بہترین رزق دینے والا ہے، اور نماز میں اللہ نے رزق رکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں اللہ سب کو دینے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو دیکھیں جب رزق کی بات آتی ہے تو رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا. رزق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اتنا مال آ جائے گا، اتنے پیسے مل جائیں گے آپ کو، اتنی گاڑیاں مل جائیں گی، اتنے بنگلے مل جائیں گے. تو آپ کے پاس اگر اچھی صحت ہے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا رزق ہے. آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ نے آپ کو اچھے اخلاق دیے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا رزق ہے. اللہ نے آپ کو اچھی بیوی دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا رزق ہے. اللہ نے آپ کو نیک اولاد دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا رزق ہے. تو اس کے اللہ نے آپ کو نیک اعمال کی توفیق دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا رزق ہے. آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، 5 وقت کی نماز کی توفیق ملی ہوئی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے، جن کو یہ توفیق نہیں ہے، ان کے دلوں کا سکون اڑا ہوا ہے. یقین مانیں ان کے دلوں کا سکون اڑا ہوا ہے. آپ کو فجر کی نماز کی توفیق مل جاتی ہے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے بہت بڑا رزق دیا ہوا ہے آپ کو. تو ان چیزوں کو اگر انسان سوچے اور ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئے تو اللہ نے ہر انسان کو بہت بڑا رزق دیا ہوا ہے. اور اللہ نے رزق کی تقسیم بہت خوبصورت کی ہوئی ہے، اور ہر انسان کے پاس بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. دیکھیں ہر انسان کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ نے جنت نہیں بنایا، دنیا کو جنت نہیں بنایا اللہ نے. اگر کسی کے پاس مال ہے تو صحت نہیں ہے، اگر کسی کے پاس مال ہے تو اولاد نہیں ہے. اگر وہی نعمت کسی غریب کو اللہ نے دی ہوئی ہے، غریب کو اللہ نے بیٹے بھی دیے ہوئے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہوئی ہیں، اچھی بیوی دی ہوئی ہے، اور کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اور نیک اعمال بھی کر رہا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو صرف پیسے کا مل جانا یہ بہت بڑی، یہی رزق نہیں ہے. ہاں مال ایک بہت بڑی، مال بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے. دنیا بھی انسان کمائے، دنیا میں مال کرے، اور اس کے لیے پھر پریشان، اتنا اس حد تک پریشان ہونا کہ بھائی میں کیوں امیر نہیں ہو رہا، مجھے کیوں اتنا مال نہیں مل رہا، فلاں کو مل گیا، دیکھو فلاں کے پاس اتنا مال ہے، فلاں کے پاس اتنا مال ہے. بھائی جب بہتر ہوگا، اللہ نے تیرے لیے اگر مقدر میں لکھا اللہ تجھے دیں گے. تیرے ذمے صرف محنت ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، یقین اپنے اندر ایک اس بات کا یقین رکھنا کہ میرے ذمے محنت ہے، آگے نتیجہ اور وہ جو انسان سوچ رکھی ہوئی ہے اس کا ملنا اللہ کے ہاتھ میں. تو پھر انسان جو ہے سکون سے رہ سکتا ہے. وگرنہ اگر وہ یہی سوچتا رہے گا کہ میں نے یہ کرنا تھا، یہ نہیں کر پایا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، تو پھر جب انسان وہ کر لیتا ہے اور پھر بھی نتیجہ آگے سے نہیں نکلتا تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے اور ڈپریشن میں جاتا ہے. کہ جب وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا چکا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کرنے سے ایسا ہوگا ہی ہوگا، بھئی ایسا نہیں ہوگا، جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہی ہوگا. تو اس یقین سے انسان محنت کرتا رہے کہ اللہ مجھے بھی نتیجہ دیں گے. باقی اللہ جو محنتوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اور دعاؤں کو اللہ ضائع کرنے والے نہیں ہیں. دعائیں انسان کرتا رہے، اپنی زندگی میں دعا کو لے کے آتا رہے، تو اس سے انسان کی زندگی بدلے گی، انسان کی زندگی میں سکون ہوئے گا. تو یہی ہے اس چیز کا کنسیپٹ کہ ہاؤ ٹو بیکم رچ مین، امیر کیسے بن سکتے ہو. تو آپ سوچ سے امیر بن سکتے ہو. اللہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان الغنا لیس غنى المال بل ان الغنى غنى النفس. حدیث کا مفہوم اس طرح کچھ جو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کافی دیر ہوگی پڑھے. تو یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے، انسان دل سے امیر ہو جائے. اب ایک انسان جس کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے دل کا سکون نہیں ہے اور اس کے اندر صبر نہیں ہے، تو وہ غریب ہے. اور جس کو اللہ نے تھوڑا سا مال دیا، چند مال ہے، چند پیسے ہیں، وہ اسی پہ قناعت کر کے اللہ رب العزت کی جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، تو وہ امیر انسان ہے. تو بس یہی تھی ایک ویڈیو انشاءاللہ مجھے ویسے بھی بہت اچھی لگی باتیں، اور یہ ویڈیو ساری آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی.
تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ مزید لوگ اس بات کو سمجھ سکیں، اور اللہ رب العزت بھی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں یقین کی کیفیت نصیب کرے۔ تو امید ہے آپ سب کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔